آپ کافی سالوں سے غالباً 24 سال سے شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں اور ایک اچھی صحافی ہیں، آپ کا شمار ہوتا ہے بڑے صحافیوں میں جاننا چاہوں گی کہ پھر اگر اتنی ایکسٹینسو ریسرچ تھی، اتنا آپ کے پاس نالج تھا اس خبر کے حوالے سے، آپ نے اس پر کام کیا، تو پھر اتنی دیر کیوں کر دی حقائق سامنے لانے میں؟ It was the time when she emerged as a alleged leader of PTI کہ PTI کا فیوچر لوگ اس کے اندر دیکھ رہے تھے یا بشرا بی بی خود ایسی کسی پوزیشن کے اندر آنا چاہ رہی تھی. So that's how it came into our mind. دیکھیں، میں اس پہ تھوڑی سی تفصیلی بات کرنا چاہوں گا اور آپ کے سامنے میں ثبوت رکھنا چاہوں گا کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا. اور صحافت کے روپ میں آ کر اس طرح کے الزامات لگائیں گی تو میں کھل کے جواب دوں گا. نعیم صاحب خبر پر آ جائے نا. بالکل، میں بالکل کروں گا. دیکھیں، انہوں نے بشرا جو ان کا اکاؤنٹ تھا، انہوں نے تھوڑی دیر پہلے اسے بند کر دیا اسی وجہ سے کیونکہ قوم کے سامنے آپ سے سوال پوچھا جائے گا اور آپ کو جواب دینا ہوگا. السلام علیکم ناظرین کرام، کسی سیانے نے سچ کہا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جھوٹ کے پاؤں واقعی نہیں ہوتے. آپ کو بھی اس کا یقین دلانے کے لیے آپ کو میں ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب کی اہلیہ پر حالیہ جو الزامات لگائے گئے، ان کی جو الزامات لگانے والی جو خاتون ہے جس نے وہ الزامات ڈھونڈ کر نکالے، وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ جھوٹ جب اس نے بول لیا تو اب اس کو ثابت کرنا مشکل ہو رہا ہے. آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ کافی سالوں سے غالباً 24 سال سے شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں اور ایک اچھی صحافی ہیں، آپ کا شمار ہوتا ہے بڑے صحافیوں میں جاننا چاہوں گی کہ پھر اگر اتنی ایکسٹینسو ریسرچ تھی، اتنا آپ کے پاس نالج تھا اس خبر کے حوالے سے، آپ نے اس پر کام کیا، تو پھر اتنی دیر کیوں کر دی حقائق سامنے لانے میں، جبکہ کئی بار اس سے پہلے بھی یہ معاملہ سامنے آتا رہا؟ جی، جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ معاملہ سامنے آتا رہا، تو پاکستانی عوام سے تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں تھی. وہ تو یہ چیزیں میڈیا پہ، اخبارات میں، سوشل میڈیا کے اوپر یہاں پہ تو رپورٹ ہو رہی تھیں. لیکن جب انٹرنیشنل میڈیا نے اس میں انٹرسٹ لیا، دیٹ واز دا ٹائم لاسٹ ایئر وین بشرا بی بی صاحبہ جیل سے پیرول پہ رہا ہوئی تھیں اور پشاور سے لانگ مارچ انہوں نے کا آغاز کیا اسلام آباد آنے کے لیے. سو دیٹ واز دا ٹائم وین شی ایمرجڈ ایز اے alleged لیڈر آف PTI کہ PTI کا فیوچر لوگ اس کے اندر دیکھ رہے تھے یا بشرا بی بی خود ایسی کسی پوزیشن کے اندر آنا چاہ رہی تھی. سو دیٹس ہاؤ اٹ کیم انٹو آور مائنڈ. اور یہ سٹوری ایکسکلوسیولی بشرا بی بی کی شخصیت، ان کی پروفائل سٹوری ہے. سو دیر از اے ڈفرنس. یہ کوئی کرنٹ افیئرس نہیں ہے یا یہ کوئی اور ان کی کسی اس کے اوپر نہیں ہے. اٹ واز آل فار دیٹ ایگزیکٹ مومنٹ لاسٹ ایئر نومبر. اس وقت ہم نے اس کو کنسیو کیا. ویل وی نیور نیو دیٹ شی ول اگین بی اریسٹڈ. وی تھاٹ کہ ان کا پولیٹیکل کیریئر کا آغاز ہے اینڈ وی شوڈ ڈو اٹ. چیزیں کچھ اور طرح سے ہو گئی، لیکن پھر ہم نے چونکہ اس کے اوپر کام شروع کر دیا تھا اور اٹ ٹک اس اراؤنڈ 1 year 10 months یا 1 year رفلی کہہ لیں کہ اتنا ہم نے اس کے اوپر کام کیا اور آج یہ سٹوری ایونچولی پبلش ہوئی ہے. آپ اتنی یقین سے یہ کیسے دعویٰ کر سکتی ہیں کہ جو قربانیاں دی جاتی رہیں یا بلیک میجک کیا جاتا رہا اور چھت کے اوپر سے سریاں جانوروں کی ملتی رہیں؟ آپ نے کتنے لوگوں سے بات کی، کتنے ذرائع سے یہ معلوم کیا؟ آپ کے پاس مصدقہ اطلاعات کس طرح سے ہیں؟ آپ کے سورسز کیا ہیں؟ اس طرح کوئی بھی بات کر دی جائے اور ایک اس فگر کے حوالے سے، کیونکہ بیرسٹر سیف کی جانب سے بھی نفی آ رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر آپ کی بات انتہائی کریڈیبل ہے. یہ کس طرح سے ہوگا؟ کیونکہ یہ بات تو اس وقت زبان زد عام ہو گئی ہے، لیکن آپ کی بات پر یقین کیا جائے اس کے لیے کیا بات ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، آپ بھی جرنلسٹ ہیں اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب بھی کوئی سٹوری دی جاتی ہے تو اس کو آپ جو سورس ہوتا ہے، سورس کی خبر کو پھر آپ ویریفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب، آپ نے بھی یہ آرٹیکل پڑھا ہوگا اور اس میں کئی معاملات کے اوپر روشنی ڈالی گئی. یہ بھی کہا گیا کہ ایک اٹامک ملک جس کی سربراہی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کر رہے تھے اور وہ یقین کیا کرتے تھے بشرا بی بی پر، جن کے پاس اور کوئی خفیہ سورسز تھے جو ان کو آ کر خبر دیتے تھے اور بشرا بی بی اپنے رنگ میں اس کو آ کر دینی اعتبار سے پیش کیا کرتی تھی اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کی باتیں بھی مانا کرتے تھے. اور بھی کئی باتیں ہیں، تو آپ مجھے بتائیں، آپ اتفاق کرتے ہیں جتنی بھی باتیں بشرا صاحبہ کی جانب سے سامنے رکھی گئی ہیں؟ بہت شکریہ منیزہ، آپ نے موقع دیا. جی دیکھیں، میں اس پہ تھوڑی سی تفصیلی بات کرنا چاہوں گا اور آپ کے سامنے میں ثبوت رکھنا چاہوں گا کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا. فرسٹ آف آل بات یہ ہے کہ اس وقت 27ویں ترمیم کی گئی اور اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کہ توجہ ہٹائی جائے، جو ایک آئین کو ختم کیا گیا، آئین کے اوپر حملہ کیا گیا،
وہ ساری صورتحال کو سبوٹاج کرنے کے لیے یہ ایسا عمل کیا گیا. اس موقع کے اوپر یہ پیڈ جو سارا کنٹینٹ ہے یہ شائع کروایا گیا. اور اس کے پیچھے جو تمام حرکات ہیں وہ ہم پوری قوم کو پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ کون ان کو کروانے والا ہے, کون ان کے پیچھے ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ کوئی بھی صحافی جو ہوتا ہے نا, اس کا کام ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ بات کرنا, انڈیپینڈنٹ رائے دینا, تجزیہ کرنا, تنقید کرنا تو ہر ایک پہ کرنا, اچھی بات کرنا, بری بات کرنا اس کا رائٹ ہے. لیکن جب آپ ایک جماعت کی ٹوپی پہن لیتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی میرے جیسا کارکن کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے, پی ٹی آئی سے, تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس بات کے اوپر عوام کو کھل کے بتائے کہ یہ معاملہ چھڑا کہاں سے ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں یہ مصنفہ دی اکانومسٹ جناب بات کر رہی ہیں بشرا صاحبہ, اگر ان کی بات کی جائے جنہوں نے الزامات لگائے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ یہ تو الزامات جو ہیں وہ چند لگائے گئے ہیں وہ جن کی باقاعدہ تحقیق کی گئی ہے. تو جو تحقیق کی گئی ہے وہ تمام حقائق قوم کے سامنے رکھیں. آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے, کیا آپ کے پاس شواہد ہیں جن شواہد کی بنیاد کے اوپر آپ نے یہ الزامات لگائے ہیں؟ آپ نے یہ سنی سنائی بات کی ہے, یعنی پی ایم ایل این کے لوگوں سے کدھر سے آپ نے یہ مواد اکٹھا کیا ہے؟ آپ کو اس پروگرام کے اندر قوم کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کیسے سیریاں جو ہیں وہ چھت کے اوپر پھینکی گئیں, کیسے ڈی جی آئی ایس آئی کو کہ وہ بشرا بی بی کی کرپشن کے حوالے سے بات انہوں نے کی تو انہوں نے بشرا بی بی نے کہا کہ اسے ہٹا دیا جائے. تمام کے ساتھ آپ کو ثابت کرنا ہوگا, اور اگر آپ ثابت نہ کریں تو آپ کو قوم سے معافی مانگنی ہوگی کہ آپ نے یہ جو الزامات لگائے ہیں یہ تمام تر جو ہیں وہ جھوٹے ہیں, اور میں قوم سے معافی مانگتی ہوں. بشرا صاحبہ کا اکاؤنٹ میں نے سارا سرچ کیا جناب, یہ پی ایم ایل این کا اکاؤنٹ ہے, اور پی ایم ایل این کے اکاؤنٹ کی بھی میں آپ کو یہ تصویر سامنے دکھا دیتا ہوں, ان کے اکاؤنٹ کو بھی ری ٹویٹ کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں پرویز رشید کے ری ٹویٹ کرتی ہیں. پی ایم ایل این کے جتنے اکاؤنٹس گالیاں نکالتے ہیں ان تمام کے اوپر ری ٹویٹ کرتی ہیں, عمران خان کے خلاف ٹویٹ کرتی ہیں, اور کسی جگہ پر میں نے نہیں دیکھا کہ نواز شریف کے خلاف, زرداری کے خلاف, ان کے خلاف انہوں نے ٹویٹ کیا ہو. یہ تمام واضح کرتا ہے کہ یہ صحافی نہیں ہے, یہ کارکن ہے, اور صحافت کے روپ میں آ کر اس طرح کے الزامات لگائیں گی تو میں کھل کے جواب دوں گا. نعیم صاحب خبر پر آ جائے نا. بالکل میں بالکل کروں گا. دیکھیں انہوں نے بشرا جو ان کا اکاؤنٹ تھا انہوں نے تھوڑی دیر پہلے اسے بند کر دیا, اسی وجہ سے کیونکہ قوم کے سامنے آپ سے سوال پوچھا جائے گا اور آپ کو جواب دینا ہوگا, اور اگر آپ جواب نہیں دیں گے ٹھیک ہے جی تو پھر آپ کو قوم سے معافی مانگنی پڑے گی آن ایئر کہ آپ نے ہماری جو محترمہ بشرا بی بی صاحب ہیں, عمران خان کی اہلیہ ہیں, جو کہ عمران خان کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے آج جیل کے اندر پابند سلاسل ہیں, اور آپ کو پیڈ جو سارا کام کیا گیا ہے, آپ کو لانچ کیا گیا ہے کہ آپ ان کی کردار کشی کریں. تمام کے تمام جتنے بھی جو حامی ہیں نون لیگ کے یا دیگر جتنی پارٹیوں کے, وہ آج بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ بشرا بی بی کے خلاف کر رہے ہیں, عمران خان کے خلاف کر رہے ہیں. تو آپ کو جنہوں نے لانچ کیا, جن کے سکارف کی آپ کاپی کرتے ہیں, یہ کاپی والی تصویر بھی ہے جو مریم نواز صاحبہ سکارف پہنتی ہیں, اس کی کاپی انہوں نے کی ہے. وہ تو ان کی فیوریٹ ہیں, یہ تو ان کو پسند کرتی ہیں, یہ تو ان کی فین ہے. اور جو نواز شریف امن کا سفیر ہے, کبوتر اڑا رہا ہے, اس کی تصویروں, اس کے ٹویٹس کو بھی یہ ریپیٹ کرتی ہیں. تو ہم انہیں جانے نہیں دیں گے, ہم انہیں قانون کے کٹہرے میں بھی لائیں گے. انہوں نے بشرا بی بی پہ جو الزامات لگائے ہیں یہ بچ نہیں سکتی, یہ ان کی بھول ہے. یہ سمجھتی ہیں کہ یہ اس طرح الزامات لگا کے ہمیں نعیم صاحب انہیں بات کرنے کا موقع تو دینا, نعیم صاحب انہیں بات کرنے کا موقع تو دینا. آپ نے تو سوالات کی بوچھاڑ کر دی ہے. بشرا صاحبہ مجھے بتائیے گا, آپ ان کی بات کی تردید کرتی ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آرٹیکل ہے وہ پیڈ ہے اور پلانٹڈ ہے, اور یہ صرف 27ویں آئینی ترمیم سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اور اگر ایسا ہے کہ آپ کے پاس ثبوت ہے اور آپ دعویٰ کر رہی ہیں تو پھر وہ ثبوت آپ نے کب پبلش کرنے ہیں؟ مجھے بتائیے کہ آج تک کسی میڈیا نے, کسی اخبار نے کوئی خبر لگائی ہو اور اس کے اگلے دن جن کے بارے میں وہ خبر ہے ان لوگوں کے کہنے کے اوپر اگلے دن وہی اخبار, وہی ٹی وی چینل اور آپ کا یہ پروگرام اگلے دن وہ پروفز اپنے اخبار میں اپنے ٹی وی چینل پہ چلاتا ہے؟ اگر چلائے ہیں تو پھر ہم بھی سوچ سکتے ہیں. دیکھیں بات تو ایویڈنس کے ساتھ کرنی چاہیے. نعیم صاحب دیکھیں, ایک سیکنڈ جی, نعیم صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں میرے لیے قابل احترام ہیں, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا, ہم نے کوئی ذاتیات پہ نہیں گئے. یہ تو سیدھا میرے اس کے اوپر یہ چیزیں کر رہے ہیں. میں اگر ابھی ان کو جواب دینا چاہوں تو میں ان کی ایک ایک بات کا جواب دے سکتی ہوں, لیکن میں ان کو کوئی جواب نہیں دینا چاہتی ہوں. ان کے لیے جواب دینا, قوم پوری سن رہی ہے, ہم تو جواب چاہتے ہیں. آپ نے عمران خان کے اہلیہ پہ الزامات لگائے, آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ذاتیات پہ نہیں جانا چاہتی. آپ دیں جواب نہ دینا تو پھر ان کی بات کی توثیق کرنا ہوگا نا بشرا صاحبہ. خاموشی سے تو ان کی بات کی توثیق ہو جائے گی. ہم نے جو بات کرنی تھی ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے کر دی ہے. اس سے بڑا پلیٹ فارم اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو آپ لوگ اس پہ آ کے بات کریں. لیکن ایک سابق وزیر اعظم کی اہلیہ کے اوپر اتنی بڑی جو الزامات کی بوچھاڑ ہے, جو کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ایویڈنسز بھی سامنے نہیں لانا چاہتی, اور ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا. ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا. یہ تمام باتیں آپ کے پاکستانی میڈیا پہ, آپ کے اخبارات میں, آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر یہ سارا کچھ چل رہا تھا.
ہم نے کوئی نئی بات نہیں کی. ہم نے ان تمام باتوں کو دوبارہ سے ری انویسٹیگیٹ کیا ہے. ہم نے اس کو ریسرچ کیا ہے کہ کیا یہ باتیں ٹھیک ہیں جو پاکستانی میڈیا میں رپورٹ ہوتی رہی ہیں اتنے سالوں میں. ہم نے تو کوئی نئی بات نہیں کی. آپ بتائیے نا کہ کہاں سے انویسٹیگیٹ کیا؟ صرف میڈیا سے اٹھا کے آپ نے کالم چھاپ دیا کسی کے خلاف؟ آپ کی جو لا کی کتابیں ہیں وہاں سے ہم نے اٹھا کے اس کو کیا ہے. آپ یہاں پہ یہ عدالت اس طرح سے آپ یہاں پہ کون سی کتاب ہے؟ حوالہ دیجئے. کائنڈلی آپ اپنے دائرے کے اندر رہیں. نہیں صاحب. ناظرین کا ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی. ویڈیو میں جس طریقے سے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو خاتون بشرا تسکین جن کا نام ہے، ان کی نعیم حیدر پنجوتھا نے جو ہے وہ جو تسکین کروائی ہے، جو ان کو آرام پہنچایا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ہون آرام ہے، تو وہ آرام جو ہے وہ ان کا آپ نے دیکھا. اینکر پوچھ رہی ہیں ان سے کہ جی آپ نے جو الزامات لگائے ہیں کوئی ان کا ثبوت، کوئی ایسی کوئی آپ کے پاس کوئی گواہی یا کوئی ایسی چیز جو آپ کے پاس کوئی اتھینٹک ثبوت ہے تو اس کو سامنے لائیں. تو وہ یہ آئیں بائیں شائیں جو آپ نے دیکھی ہے وہ یہ کرتی رہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی نعیم حیدر پنجوتھا کو وہ کہہ رہی تھیں کہ جی آپ کی قانون کی کتابوں میں سے ہم نے پتہ نہیں کیا چیزیں نکال کر جو ہیں وہ اخبار میں چھاپ دی ہیں. تو ناظرین کام ایسے نہیں ہوتا. یعنی چیزیں جو ہیں وہ صحافی خاص طور پر جب کسی کی پگڑی اچھالتا ہے یا کسی کے خلاف کوئی خبر لگاتا ہے، یعنی اس طرح کہہ سکتے ہیں ہم، تو پھر اس کا ثبوت جو ہے اس کو دینا پڑتا ہے. یعنی جو ثبوت کا جو بار ہے، جو برڈن آف پروف ہے، وہ صحافی کا ہوتا ہے. جس طریقے سے اس کو لوگ جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ تو پھر بال کی کھال اتارتے ہیں. پھر انہوں نے کئی چیزیں نکال کے لائیں، جیسے کہ وہ نعیم حیدر پنجوتھا جو وہ بتا بھی رہے تھے کہ جی ان کا تو تعلق ہے، یہ جو بشرا تسکین صاحبہ جو بیٹھی ہوئی تھی ان کا جو تعلق ہے وہ نون لیگ سے ہے. پھر انہوں نے کچھ ٹویٹ کیے، یعنی پچھلا تعلق جب پھر نکل آتے ہیں، چیزیں نکل آتی ہیں، تو اب نون لیگ والے یا جو بھی ان کو لانے والے ہیں وہ الٹا ان کے گلے پڑ رہا ہے یہ سب کچھ. تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والی جو پاکستانی سیاست ہے کیا وہ ان الزامات کے معاملات میں سے نکلتی ہے، یا پھر یہی الزامات در الزامات، اور پھر عمران خان صاحب کے خلاف جب ان کو کچھ بھی اور نہیں ملتا تو کچھ اور چیزیں نکال کر لے آتے ہیں، یا پھر 27ویں ترمیم سے بقول نعیم حیدر پنجوتھا کے لوگ جو ہے وہ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں تو پھر کچھ اور چیزیں لے کر آ رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے، فیصلہ آپ کے ہاتھ پہ ہے کہ کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے چینل کا بھی. اللہ آپ کا حامی ناصر.